أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم بہانے کریں گے تمہارے سامنے جب تم لوٹ کے آؤ گے ان کی طرف قل لا تعتذروا کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ لن نؤمن لکم ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تمہارا قد نبأنا اللہ من اخبارکم یقیناً اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے تمہاری بعض خبروں سے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے ہر چھپی اور ظاہر چیز کا علم رکھنے والے کی طرف فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے تھے پچھلی 7 آیات سے ہم ان اعرابیوں کے بارے میں اور دیہاتیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کم و بیشی آیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب تم تبوک سے لوٹ کر مدینہ پہنچو گے تو یہ لوگ جوب در جوب عذر پیش کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو بالکل نکلنے کے لیے تیار تھے لیکن ہمیں فلاں مجبوری آ گئی اور فلاں رکاوٹ بن گئی اس لیے ہم نہ جا سکے۔ تو فرمایا کہ تمہاری اس معذرت کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہمیں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں رہا اس لیے کہ تم پہلے بھی جھوٹ بولتے رہتے ہو اور اللہ تعالی ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر چکا ہے۔ اب تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا کہ آئندہ تمہارا طرز عمل کیسا ہے، تم اسلام کے ساتھ مخلص رہتے ہو یا پھر دنیا کو اور اپنے مال کو اور اپنے مفادات کو چمتے رہتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہاری ظاہری حالت کو دیکھ سکتے ہیں، جو دل کی کیفیت ہے اور جو اندر کی باتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور جب تم رسول اللہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مطمئن بھی کر لو تو اللہ کے سامنے جب پیش کیے جاؤ گے تو اس وقت تمہیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام چھپی اور کھلی باتوں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے۔ اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ جب تم لوٹ کے آؤ گے ان کی طرف۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تو ان سے بے توجہی کرو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ
یہ لوگ سراسر پلیدی ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزاءً بما كانوا يكسبون یہ اس چیز کا بدلہ ہوگا جو کچھ وہ دنیا میں کماتے رہے تھے فرمایا یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے جب تم لوٹ کر مدینہ پہنچو گے انقلبا ینقلب انقلاباً کا معنی ہوتا ہے پہلی حالت پر واپس پلٹ جانا تو فرمایا جب تم اس حالت میں آ جاؤ گے جیسے کہ تم مدینہ سے نکلنے سے پہلے تھے یعنی مدینہ میں واپس آ جاؤ گے تو یہ منافقین اور یہ اعرابی اور بدو دیہاتی یہ آئیں گے قسمیں کھاتے ہوئے تاکہ تم ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو اور انہیں کسی قسم کی سزا نہ دو ان کے جان اور ان کی مال کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ تو فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ آپ لوگ ان سے قطع تعلق ہی کر لیں پہلا اعراض بے توجہی کے لیے ہے اور دوسرا اعراض قطع تعلقی کے لیے ہے یعنی آپ ان سے نہ صرف یہ کہ منہ موڑ لیں بلکہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں اس لیے کہ انہم رجس یعنی انہم ذو رجس یہ گندگی والے ہیں مطلب کہ یہ سراسر ناپاک اور پلید اور گندے لوگ ہیں وَمَأْوَاهُمْ جہنم ماوا کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو جہاں انسان پناہ لیتا ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء ابا جان میں تو پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا تو ماوا انسان کی رہائش گاہ کو بھی کہا جاتا ہے اور انسان کی پناہ لینے کی جگہ کو کہا جاتا ہے تو میں ان کا ٹھکانہ اور ان کی پناہ گاہ صرف جہنم ہوگی اس کے علاوہ انہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی یحلفون لکم لترضوا عنہم تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی قوم سے راضی نہیں ہوگا فرمایا تمہیں یہ مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ وہ کچھ جانتا ہے ان کے بارے میں جو تم نہیں جانتے الاعراب اشد کفرا ونفاقا دیہاتی عرب زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ نہ جانے وہ ضابطے جو اللہ نے نازل کیے علی رسولہ اپنے رسول پر واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے فرمایا یہ بادیہ نشین لوگ صحرا نشین دیہاتوں میں رہنے والے ان کے اخلاق اور ان کے مزاج شہری لوگوں کی نسبت کافی سخت اور کھردرے ہوتے ہیں فرمایا کہ شہری اور دیہاتی کے اخلاق میں اتنا ہی فرق ہے جتنا شہری باغات کے پھلوں میں اور پہاڑی پھلوں میں کے ذائقے میں فرق ہے
اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سکن البادیۃ جفا، فرمایا جو آدمی صحرا میں رہائش اختیار کرے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، ومن اتبع الصید غفل، اور جو آدمی ہر وقت شکار کے پیچھے لگا رہے وہ غفلت کا شکار ہو جائے گا، ومن اتی السلطان افتتن، اور فرمایا جو آدمی حاکم کے پاس آئے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ تو شہری علاقوں میں رہائش کی ترغیب دی گئی کہ وہاں تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آتے ہیں، جبکہ صحرا میں اور بادیہ نشینی میں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ لوگ سخت مزاج ہیں، اکھڑ ہیں اور زیادہ اس بات کے لائق ہیں۔ جدیر کہتے ہیں کسی کا کسی چیز کے لائق ہونا، اور اجدر اس میں سے اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، جیسے کبیر سے اس میں تفضیل ہے اکبر، ویسے ہی جدیر سے ہے اجدر، یعنی یہ لوگ زیادہ اس بات کے لائق ہیں، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ حدود کو اور اللہ کے نازل کردہ احکام کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان دیہاتی عربوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو اپنے خرچ کردہ مال کو تاوان سمجھتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ بدو دیہاتی عرب یہ اگر کچھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا جہاد کے لیے چندہ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تاوان ڈالا جا رہا ہے اور ہم سے جرمانہ لیا جا رہا ہے اور ہمیں چٹی ڈالی جا رہی ہے۔ مغرم کہتے ہیں قرض کو، اور غریم کہتے ہیں قرض خواہ کو، کیونکہ وہ چمٹ جاتا ہے آدمی کے ساتھ اور کہتا ہے میرا قرضہ واپس کرو۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذابہا کان غراما، کہ جہنم کا عذاب انسان کو چمٹ جانے والا ہے۔ تو مغرم کا معنی ہوا قرضہ اور تاوان اور چٹی اور جرمانہ، دائرہ زمانے کی گردش، چکر۔ تو یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ تم پر ایسے برے حالات آ جائیں کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو اس کے بعد مسلمانوں پر کفار کا قبضہ ہو جائے اور ان کا غلبہ ہو جائے۔ تو یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ بری گردش انہی پر آئے گی، مسلمانوں کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ترجمہ ایک بار، یعتذرون الیکم، وہ بہانے بنائیں گے تمہارے پاس، اذا رجعتم الیہم،
جب تم لوٹ کے آؤ گے ان کی طرف جب تم لوٹ کے آؤ گے ان کی طرف قل لا تعتذروا قل لا تعتذروا کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ لن نؤمن لکم لن نؤمن لکم ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تمہاری بات کا ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تمہاری بات کا قد نبأنا اللہ من اخبارکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم تحقیق اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے تمہاری بعض خبروں سے تحقیق اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے ہماری بعض خبروں سے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ پھر تم لوٹائے جاؤ گے ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ہر چھپی بات کو جاننے والے کی طرف والشہادت والشہادت اور ظاہر چیز کو اور ظاہر چیز کو فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے تھے اور تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے تم عمل کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ جب تم پلٹ کر آؤ گے ان کی طرف جب تم پلٹ کر آؤ گے ان کی طرف لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تو ان سے تعلق منقطع کر لو ان سے تعلق منقطع کر لو إِنَّهُمْ رِجْسٌ إِنَّهُمْ رِجْسٌ یہ لوگ سراسر ناپاکی ہیں یہ لوگ سراسر ناپاک ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزاء بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون یہ اس چیز کا بدلہ ہوگا جو کچھ یہ کماتے رہے تھے اس چیز کا بدلہ ہوگا جو یہ کماتے رہے تھے يحلفون لكم لترضوا عنهم تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ ہمارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فإن ترضوا عنهم وَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا نافرمانوں کی قوم سے یقیناً اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا نافرمانوں کی قوم سے الأعراب أشد كفرا ونفاقا دیہاتی عرب زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں وأجدر ألا يعلموا اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ علی رسولہ وہ احکام جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتی عربوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا جو اپنے خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھتے ہیں
وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں سنت زمانہ کا انتظار کرتے ہیں علیہم دائرۃ السوء علیہم دائرۃ السوء انہیں پر ہے بری گردش انہیں پر ہے بری گردش واللہ سمیع علیم واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم